السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تھوڑا سا عجیب سا ٹاپک ہے، بہت ہی اہم آپ لوگوں کے لیے ٹاپک ہے۔ دنیا کے اندر تمام ٹریڈرز کامیاب ہیں، صرف وہی ناکام ہیں جو فاریکس کے مریض ہیں۔ دنیا کے اندر تمام انسان دیکھتے ہیں، صرف وہی نہیں دیکھتے جن کی بینائی کا مسئلہ ہے۔ آج کے ٹیوٹوریل کی شروعات کے اندر سے میں آپ لوگوں کو ایک وے پہ، ایک سمت میں لے کر چلوں گا، اور دنیا کا یہ ایک الگ تھلگ سا ٹاپک ہے، ایک یونیک سا ٹاپک ہے۔ اگر یہ ٹاپک آپ سمجھ گئے تو یقیناً فاریکس آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس ٹاپک کو نہ سمجھے، یا آپ لوگوں نے وہی سستی کی کہ کون دیکھے 15 منٹ 20 منٹ، تو پھر آپ کا علاج شاید مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ فاریکس ایک بیماری ہے، اس کے مریض، اس کی علامات اور اس کا علاج کیا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے۔ کوشش کیجئے گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور اپنے ساتھ یہ لیکچر اس ٹائم سنیے گا جس ٹائم آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کا فون بھی نہ ہو۔ فاریکس کے اندر آپ کسی سے پوچھیں گے فاریکس کیا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ فاریکس ایک کاروبار ہے۔ میں ایک انسان بھی ہوں، میں ایک شریف بھی ہوں، میں مختلف چیزیں ہو سکتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی چیز ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ غنڈہ بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتا ہے، صحت مند بھی ہو سکتا ہے، ایک کھلاڑی بھی ہو سکتا ہے، ایک سیاستدان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فاریکس ایک کاروبار ہے تو کاروبار کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ میری نظر سے دیکھیں گے، شاید اس چیز کے اوپر دنیا کے مختلف لوگ نا آپ کو بولیں گے کہ بڑا ایک عجیب سا، آپ کو بولیں گے یار یہ دیکھیں یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن شاید اگر آپ میرے الفاظ کو اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسا مرض ہے، اس کے مریض کیسے ہوتے ہیں۔ کہ آپ تو مریض نہیں ہیں، اگر مریض ہیں تو اپنا علاج کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علاج بھی بتاؤں گا آج کے اس لیکچر میں، اور علامات بھی بتاؤں گا کہ مریضوں کے اور علامات کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں تو مریض ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ آج کل کا ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ فاریکس کے پیشنٹس، فاریکس کے مریض، اس کے اوپر نا میں 2 لیکچر دوں گا، ایک بہت لمبا ہو جائے گا۔ آج جو ہے یہ میں فاریکس کی 5 علامات بتاؤں گا، اور باقی جو معلومات ہیں وہ میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلی علامت کہ فاریکس کا جو مریض ہے وہ خیالی دنیا کے اندر رہتا ہے۔ آپ بھی رہ سکتے ہیں، میں بھی رہ سکتا تھا، کسی وقت میں خود فاریکس کا مریض تھا۔ یہ ایک بڑی موذی بیماری ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ حقیقت بن جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے بارے میں سوچیں اور وہی ہو۔ یہ آپ دنیا کے اندر آپ کے توقعات پہ دنیا پورا نہیں اترتی۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ 1 منٹ کے اندر کروڑ پتی بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فاریکس کے اندر جو سب سے بڑا مریض ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے مریض کا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک خیالی دنیا کے اندر رہتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں نے مارکیٹ میں ٹریڈ لگا دیا، یہ اوپر جائے گی، بھائی باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے تیری، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مارکیٹ میں سوچوں گا وہی ہوگا۔ میں سوچوں گا $100 سے $2000 بننا ہے، ہو جائے گا۔ میں سوچوں گا $100 سے مارکیٹ اوپر جائے گی، ہو جائے گی، اور سم ٹائم ہو بھی جاتی ہے، لیکن مارکیٹ میں قانون نہیں ہے۔ خیالی دنیا میں رہنے والا فاریکس کا سب سے بڑا مریض ہے۔ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی سوچ کو، دنیا کی حقیقت کو اپنی سوچ کے مطابق تبدیل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر آپ دنیا کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ کی سوچ کے مطابق ڈھلے گی۔ یہ خیال ہے جو فاریکس کے مریض کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کہ جو آپ سوچیں گے وہی ہوگا، مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار ہم نے سوچا کہ کوئی سگنل دے گا، ہم $100 سے ڈیلی کا 500 بنا لیں گے۔ بھائی اب سوچ کا کیا حال ہے؟ اب آپ اپنی سوچ کو حقیقت کے مطابق لائیں، پہلے آزمائیں پھر سوچیں۔
پہلے سوچیں پھر آزمائیں نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام سیکھے بنا نہیں ہوتا۔ میں سب سے چھوٹی جو مثال دیتا ہوں کہ آج کل اگر کوئی شخص بال کاٹتا ہے، شیو کرتا ہے، کسی ہیئر ڈریسر یا کسی باربر کی شاپ بناتا ہے، تو اگر آپ بھی وہی کام سیکھنے کے لیے جائیں گے تو کم سے کم 2 سال آپ کو سیکھنے پہ لگیں گے۔ یار کیا ایک مشین ہی تو ہے، ایک استرا ہی تو ہے، ایک ریزر ہی تو ہے، کیا ہے اس کے اندر، ایک کینچی ہی تو ہے۔ لیکن اگر آپ آج سے آزما لیں کہ دنیا کے اندر آپ لوگ روزانہ جاتے ہوں گے، یہ دنیا کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں، ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی آپ اپنے ٹیچر، اپنے جو آپ کے بال کاٹ رہا ہوگا، ہیئر ڈریسر یا سلون پہ آپ جائیں تو اس کو آپ بولیں کہ بھائی آپ نے کام کتنے عرصے میں سیکھا، وہ بولے گا میں نے 2 سال میں سیکھا، 3 سال میں سیکھا، 4 سال میں سیکھا، 5 سال میں سیکھا۔ کنفرم آج سے آپ کا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو فاریکس کے اندر آنا ہے اور اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے، بنا سیکھے کام کریں گے تو آپ سے بڑھ کے دنیا میں بے وقوف انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ شاید مجھ سے بڑا بھی بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو چیزیں میں نے حالات سے یا تنویر فاریکس میں ہم لوگوں نے مشکل سے سیکھی ہیں، وہ چیزیں آپ کو بھی سیکھنی پڑیں گی اگر مارکیٹ سے یا اس فیلڈ سے بھاگ کے نہیں جانا تو۔ لیکن اس فیلڈ کو سیکھنے سے بہتر ہے آپ کسی کے ٹیچر سے، ہماری باتوں سے سیکھ جائیں، نہیں تو زمانے کی مار سے جب سیکھیں گے تو بہت کچھ گنوا کر اور دھکے کھا کر ذلیل ہو کے سیکھنا پڑے گا۔ فاریکس میں دنیا میں ایک بھی بندہ میں نے نہیں دیکھا جس نے اکاؤنٹ واش نہ کیا ہو اور وہ ایک کامیاب ٹریڈر ہو۔ الفاظ کو تھوڑا بہت اوپر لیول پہ لے جاتا ہوں کہ میں نے دنیا میں کوئی بھی ایسا ٹریڈر نہیں دیکھا جو کامیاب ہو اور وہ پہلے سال میں اس نے اجاڑا نہ ہو۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص دکان بناتا ہے تو پہلے سال اس کے اندر، یہ ایک لفظ ہے، یہ پرانے زمانے کے لفظ تھے، شاید مجھے صحیح سمجھ نہ آئے، وہ بولتے ہیں چٹی، پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال کھٹی، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اٹس مینس کہ پہلے سال آپ کو نا اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، وہ لاس میں ہوگی، دوسرے سال وہ برابر ہوگی اور تیسرے سال اس کے اندر سے آپ کمانا شروع کریں گے۔ لیکن آپ جیسا فاریکس کا مریض، وہ سمجھتا ہے کہ بس جی مجھے فاریکس کا پتہ چل گیا، یہ تو ہے، بائنگ ہے، سیلنگ ہے، اوپر جائے نیچے جائے، اور اس میں کیا چیز ہے سمجھنے کی، وہ پاگل کا بچہ ہے۔ ہم پاگل ہیں جن کے ہزاروں کے حساب سے لیکچر اس ٹاپک کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو فاریکس کے اندر آپ لوگ بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا سیکھے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک مریض کی علامت ہے۔ نمبر 3 جی، آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کسی بینک کے پاس جائیں اور ان کو بولیں بھائی میں نے لون لینا ہے، اللہ معاف فرمائے سودی دور ہے، تو وہ آپ کو بینک بولے گا، یہ پوری دنیا کے بینکس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، حالانکہ میرے اتنا واسطہ تو نہیں پڑا، وہ بینک بولے گا کہ بھائی میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں 10 لاکھ، 5 لاکھ، لاکھ، 10,000 جتنا بھی ہے، میں آپ سے 10% سالانہ سود لوں گا۔ کوئی بہت عجیب سا بینک ہوا تو وہ آپ کو بولے گا 12%، 13% سود لوں گا۔ ایک شخص بات کر رہا تھا، ضروری نہیں کہ یہ سچی ہو، کہ پاکستان نے جو لیٹسٹ قرضہ لیا ہے، جو سب سے مہنگا آج تک قرضہ لیا ہے، یہ کنفرم 100% شور نہیں، مطلب میں سنائی بات بتا رہا ہوں، وہ 14% سالانہ آج تک جو سب سے مہنگا لیا ہے وہ چائنا سے لیا ہے۔ اللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے، خیر یہ کنفرم ہے، پاکستان نے، لوگ دوسرے ملکوں کا، انڈیا نے، سب نے قرضہ دینا ہے، ہم لوگ مقروض ملک ہیں۔ لیکن آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو 100% دن کا پرافٹ مل جائے، فاریکس کا مریض سوچتا ہے کہ اس کو 100% سال کا پرافٹ مل جائے۔ مجھے یہ مسئلہ انڈیا میں زیادہ ہے، مجھے انڈین لوگ جب کال کرتے ہیں نا تو انڈیا میں بھی سکیمرز بہت زیادہ ہیں،
میں پیچھے دبئی میں تھا تو مجھے انہوں نے بولا تھا کہ یار آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اسکیم کیا ہوتا ہے جو چیزیں انڈیا والے بھگت رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جو اسکیم ہے اس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے. اسکیمرز کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ان کا ذہن بن گیا ہے کہ یار 500% سال کا نفع, یار ڈیلی کا 5% نفع. بھائی یہ بتاؤ چائنا نے پاکستان کو قرضہ دیا, اگر دیا 14% پہ دیا تو وہ پاگل ہیں یا میں اور آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں کہ وہ قرضہ 14% سالانہ ہم کو دے رہے ہیں, یا بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے 14%, 10%, 8% سالانہ پہ اگر آپ کو وہ قرضہ دے رہا ہے تو میں اور آپ اس بینک یا اس ملک سے زائد عقل مند ہیں. پاکستان یا کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے جو قرضہ جس نے واپس کرنا ہے وہ ملک مجھے ملازم رکھ لیں. میں آیا نا بہت بڑا ٹریڈر, 1000 سے اوپر لیکچر ہیں, 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں 30% سال کے کماتا ہوں. یہ بھی ضروری نہیں ہو سکتا اگلے سال مجھے 5% نہ آئے, لیکن الحمدللہ اتنا ہی 30% سے 100%, لیکن 30% آپ لوگ مائنڈ میں رکھ لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں دن کے 5% کمانے والا ہوتا تو میں نے چائنا کو جو قرضہ دینا تھا ہم نے, تو پاکستان مجھے امپلائی رکھ لیتا. پاکستان میں 20 بینک ہیں, وہ مجھے ملازم رکھ لیتے, کوئی 2 4 5 10 کروڑ سیلری رکھ لیتے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 10% آپ کی منتیں کر رہے ہیں قرضہ لے لو, قرضہ لے لو, گاڑیاں لے لو, تو میں ان کو ہر مہینے میں ہر روز کے 5% دے دیتا. وہ پاگل تھے, آپ کو قرضہ دے دیتے. یہ فارکس کے مریض کی سوچ بھی نہیں ہے, اس کا ذہن مفلوج ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میں نے اتنے % دن کا کمانا ہے, میں نے اتنے. بھائی پاگل ہو کیا؟ کاروبار کر رہے ہو یا دیہڑی لگا رہے ہو؟ ملازم ہو یا بزنس مین ہو؟ یہ کاروبار ہے, یہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو فارکس کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ کما سکتا ہوں, لیکن وہ حقیقت سے انکار کرتا ہے اور وہ نظریں چرا رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں. نمبر 4 جی, آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے بات کام کرتے ہیں, آپ اپنے سگے بھائی سے بھی بات کام کرتے ہیں, تو شاید آپ اپنے ماں باپ, اپنے دوستوں, بیوی بچوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس بھائی کے ساتھ 50,000 لاکھ روپے کا کاروبار کر رہا ہوں. اس کاروباری اشتراک کا اختتام ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری اور میرے پارٹنر کی, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, چچا ہے, کزن ہے, ماموں ہے, کوئی اور بھتیجا ہے, بھانجا ہے, کوئی بھی رشتہ دار ہے, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے آخر میں ہمارا مائنڈ نہ ملے, ہماری بات نہ بنے. آپ لوگ اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں, آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس ملک کے قوانین کے مطابق قانونی پہلوؤں پہ نظر رکھتے ہیں, وکیل کی مدد لی جاتی ہے, لکھا جاتا ہے کاروبار کا, سوچا جاتا ہے اس اپنے پارٹنر کا. لیکن فارکس کا مریض سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے $100 کا 1000 لے لو, یوٹیوبر بولتا ہے $100 کا 500 بن جائے گا, فیس بک پہ فراڈیا لڑکی کے نام سے آپ لوگوں کا مائنڈ بدلتا ہے, آپ کی منت کر رہا ہوتا ہے کہ آئیں اپنا $1000-2000 کا اکاؤنٹ مجھے دے دیں, میں آپ کو 1000 سے $500 ڈیلی کے پرافٹ دلواؤں گا. تو میرے جیسا جو مریض الحمدللہ ابھی ٹھیک ہو چکا ہے وہ تو بولے گا کہ بھائی خود کیوں نہیں کماتے. پیچھے مجھے کال کی کہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, تو وہ بندہ بولتا تھا کہ یار مجھے ایک بندے نے کال کی, اس نے کہا $1000 پہ 500 کماؤں گا, اور اس نے خود میسج کیا, اس نے یہ بھی بولا کہ آپ میرے اپنے اکاؤنٹ سے انویسٹمنٹ وڈرا کروا سکتے ہو, میں نہیں کروا سکتا. تو اس کو میں نے ایک بات بولی, وہ بھی فارکس کا مریض تھا, کہ مجھے یہ بات بتا دیں کہ وہ $1000 سے اگر 500 بنائے گا تو 250 آپ کا, 250 اس کا. اس نے کہا جی ایسا ہی ہے, بقول اس کے کہ وہ تقریباً 10, 15 یا 12 یا 11 لوگوں کے وہ اکاؤنٹ مینیج بھی کر رہا تھا. اٹس مینس کہ اس کی آمدن 10,000 میں سے 5,000 دن کی تھی, 2500 واپس کر رہا تھا, 2500 اس کی آمدن تھی. اب 2500 آمدن تھی تو وہ 4 دن کے بعد اپنے 10,000 پہ ڈیلی کا 5 کیوں نہ کماتا. ایک دن کا 10,000 پہ 5 ہو گیا, دوسرے دن 10,000 کا 20 ہو گیا, 2 دن بعد 20,000 کا 40,000 ہو گیا,
4 دن بعد 2 دن بعد اگلے 2 دن بعد 40,000 کا 80,000 ہو گیا، اگلے 2 دن بعد 80,000 سے 1,60,000 ہو گیا، اگلے 2 دن بعد 1,60,000 سے $3,20,000 ہو گئے، اور 15 سے 16 دن کے بعد اس کا 3,20,000 سے $6,40,000 اس کے پاس ہے۔ اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ $1,000 کے پیچھے آپ کی محنت کرتا پڑے کہ $1,000 دے دو، 500 میں ڈیلی کما کر دوں گا، 250 آپ کا، 250 میرا، وہ اتنا شیئر ہے تو وہ خود کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ فارکس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی، وہ دے دیتا ہے۔ وہ پارٹنرشپ اس بندے سے کرتا ہے جس کا ریئل نام بھی نہیں پتا، وہ پارٹنر اس شخص سے کرتا ہے کہ جو فیک اکاؤنٹ سے آیا ہوا ہے، وہ پارٹنرشپ اس شخص سے کر رہا ہوتا ہے، اس کو اکاؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، اس سے سگنلز لے رہا ہوتا ہے، اس سے آٹو ٹریڈنگ روبوٹ لے رہا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے جس بندے کو وہ جانتا تک نہیں ہے، جس بندے کے شاید وہ مذہب اور ملک تک کو وہ نہیں جانتا، اس بندے کے ذہن میں یہ فارکس کا مریض آ رہا ہوتا ہے۔ آخری چیز 5ویں نمبر پہ آج بولوں گا، پھر نئے لیکچر میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گا اور آپ کو علامات بتاؤں گا کہ فارکس کے اندر دنیا میں اکثر بولتا ہوں، بڑی بڑی جگہوں پہ بولتا ہوں کہ فارکس کے اندر دنیا میں کوئی بندہ آپ کو کما کر نہیں دے گا۔ آپ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آج تک آپ نے اپنے سگے بھائی کو کتنا کما کر دیا، بھانجے بھتیجے کو آپ نے کتنا کما کر دیا، چاچے مامے کو آپ نے آج تک کتنا کما کر دیا، کزنز کو آپ نے کتنا کما کر دیا۔ اور ہمارے ہاں تو اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے، باپ اپنا کماتا ہے، بیٹا اپنا کماتا ہے، نہ آپ اپنے چاچو کے لیے کماتے ہیں، نہ چاچو آپ کو کماتا ہے۔ اگر آپ کا چاچو، آپ کا ماموں، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا ارب پتی ہے، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو کبھی، یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کھانے کے پیسے دے گا؟ تو آپ بولیں گے جی نہیں دے گا، نہ دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ بولتے ہیں کہ کوئی آپ کو کما کر نہیں دیتا، نہ آپ کسی کو کما کر دیتے ہیں، تو آپ یہ کیوں یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو سگنل دے گا آپ کمائیں گے، کوئی بندہ آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ لگائے گا آپ کمائیں گے، کوئی بندہ آپ کو مارکیٹ کے انالیسس دے گا آپ کمائیں گے، کوئی بروکر کا $500,000 کا ملازم آپ کو پتہ نہیں کیا کرے گا آپ کمائیں گے۔ وہ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ شخص آپ کو آپ کے کمانے کی فکر میں ہے، وہ اپنے کمانے کی فکر میں نہیں ہے؟ یہ مریض نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر آپ مریض نہیں ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، بروکرز کے اندر کام کرنے والا فرد، وہ شخص آپ کو نہیں کما کر دے رہا بلکہ آپ کا شکار کر کے خود کمانے جا رہا۔ وہ شخص آپ کو گھاس نہیں دے رہا، وہ آپ کو وہ گھاس کے بہانے اندر لا کر دروازہ بند کر کے آپ کا گوشت کھانا چاہتا ہے۔ تو یہ آج کے 5 علامات میں نے بتائیں کہ فارکس کا مریض یہ نہیں سوچتا، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام سیکھے بنا نہیں ہوتا، وہ خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، حقیقت سے چھپ جاتا ہے، وہ نہیں جانتا، اس کو پتہ ہے اس چیز کا کہ 10-12%، 8% سود کا دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی 14-15% بہت کم، شاذ و نادر ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میں ڈبل ٹرپل کروں۔ کیا ہم بینک والوں سے، ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے زیادہ کلمند ہیں آپ اور میں؟ میں نے 4 نمبر پہ آپ کو بولا کہ ہم لوگ کسی بھی شخص سے کاروبار کرتے ہیں تو جانچ پڑتال کرتے ہیں، لیکن ادھر ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور آخر پہ میں نے آپ کو بولا کہ فارکس کا مریض یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کما کے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اوپر ٹرسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بس کوئی کما کر دے۔ یہ مریض سارے نقصان میں ہیں۔ آخر میں ان کا حل کیا ہے؟ ہماری ویب سائٹ tanveerforex.com اوپن کریں اور فارکس کورسز پہ آئیں، فارکس کمپلیٹ کورس 2021 پہ جائیں۔ اس کا پارٹ 5 ابھی آ چکے ہیں،
اس کے نیکسٹ بھی آ جائیں گے. پارٹ 1 سے سٹارٹ کریں اور سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارے لیکچر سنا کریں. یہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کوئی بھی شخص ایسا ہو جو 100-200 ہمارا لیکچر دل جمی سے دل لگی سے سنا ہوا ہو اور اس کے ساتھ کوئی فراڈ کر لے. میں یہ تو نہیں کہتا یہ سارے پروفٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص نقصان میں بہت کم اس کے چانس ہوتے ہیں نقصان سے بچ جاتا ہے. آپ کا ٹریڈنگ کا ایک لیول ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے، وہ ڈیلی 1 گھنٹہ ہمارے لیکچر سنا کریں. آپ کا یہ سارے جو مریض ہیں، یہ ذہنی مریض جو ذہنی مرض ہے نا، اس مرض کا آپ کا علاج ہوگا. اگر اس کے بعد بھی آپ کا علاج نہ ہوا جو ہمارے لیکچر سے ہوتا ہے، پھر آپ فارغ ہیں، آپ کا میرے حساب سے کوئی علاج نہیں. انشاءاللہ اس کا میں نیکسٹ پارٹ بہت جلد دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اس ناچیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.